الى الزمین، زمین کس کو کہتے ہیں؟ زمین کلیگ کو کہتے ہیں، کلاس میٹ کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں. جس فیلڈ میں آپ ہو، آپ کے ساتھ جو ساتھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الى الزمین، ساتھی کی طرف. الى وتین متین فتین، وتین ومتین وفتین، زملاء فی الدرس. وتین متین اور فتین کولیگس ہیں، ہمدرس ہیں، ٹھیک ہے. وہم فی الصف الخامس، وہ سب ففتھ کلاس. صف الخامس، صف کہتے ہیں کلاس کو، الخامس ففتھ صف. وتین ومتین وفتین، یہ لڑکوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے. وتین ومتین وفتین زملاء فی الدرس. وتین متین اور فتین ہمدرس ساتھی ہے، ٹھیک ہے. زملاء کہتے ہیں ساتھی کو. ضمیر ان کا پلورل آتا ہے زملاء. کلاس میٹ بھی آئے گا، کولیگ بھی آئے گا، فرینڈ بھی آئے گا، ساتھی. تو یہاں پر کلاس میٹ کے معنی میں. تو ہمدرس ساتھی ہیں. وہم فی الصف الخامس، اور وہ سب ففتھ کلاس میں. ہم یدرسون فی المدرسۃ الاسلامیہ الابتدائیہ، وہ سب اسلامی پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں. ابتدائیہ کہتے ہیں پرائمری کو، ٹھیک ہے. المدرسہ الاسلامیہ الابتدائیہ، مدرسہ آپ کا موصوف بن رہا ہے، اسلامیہ اس کی صفت بن رہی ہے، ابتدائیہ اس کی دوسری صفت بن رہی ہے. تو ہم یدرسون فی المدرسۃ الاسلامیہ الابتدائیہ، وہ سب پرائمری اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں. تو ان تینوں پر زیر آئے گی، مدرسہ پر بھی زیر، اسلامیہ پر بھی زیر، اور ابتدائیہ پر بھی زیر. کیوں؟ فی کی وجہ سے. مدرسہ چونکہ موصوف بن رہا ہے، اس پر فی کی وجہ سے کیا آ رہی ہے؟ زیر. اور پھر اسلامیہ اور ابتدائیہ اس کی صفت بن رہی ہے. تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. موصوف جو ہوگا، یعنی موصوف پر جو حرکت ہوگی وہی صفت پر بھی. تو اس وجہ سے موصوف یہاں پر مدرسہ بن رہا ہے، اس پر زیر ہے، اسی وجہ سے اسلامیہ اور ابتدائیہ پر کیا ہے؟ فتین غاب عن الدرس یوما، فتین غاب مینس غائب رہنا، عن الدرس یہ ان سے ان صلہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. غاب عن الدرس، فتین غاب عن الدرس یوما، ایک دن درس میں غائب رہا. فتین ایک دن درس میں غائب رہا. فجرا بینہم الحوار التالی، جرا یجری مینس یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ شروع. تو حوار کس کو کہتے ہیں؟ حوار کہتے ہیں گفتگو کو، کنورسیشن کو. فجرا بینہم، کن کے درمیان؟ یہ جو فتین وتین آپس میں یہ دوست ہم کلاس تھے، اب ان کے درمیان کیا ہو گئی؟ گفتگو شروع. کیونکہ فتین جو تھے ایک دن درس سے غائب ہے، تو اب ان کے درمیان یہ جو اس کے باقی کولیگز تھے، ان کے درمیان اب کیا ہو گئی؟ کنورسیشن. التالی کس معنی میں آتا ہے؟ آنے والا، مدرجہ ذیل، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. وتین، اب وتین آپ کہہ رہے ہیں یا متین، اے متین. ما حضر فتین درس اليوم، ما حضر یہ سوال کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے. ما حضر فتین الدرس اليوم، حوار 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 ہوتا ہے مطلب کنورسیشن، گفتگو، محادثہ بھی کہتے ہیں. ان کے بارے میں حوار الطالب یعنی آنے والی گفتگو، اب ان کے درمیان آنے والی گفتگو جاری ہے. ایسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اب ان کے درمیان مندرجہ ذیل باتیں، پھر ہم وہ نیچے باتیں ذکر کریں. یا متین ما حضر، حضر یحضر
حاضر ہونا، یہ فعل ماضی ہے. ما حضر اس کا فاعل کون بن رہا ہے؟ فتین. ما حضر فتین الدرس اليوم، آج فتین درس میں حاضر نہیں. اچھا اس کوشچن مارک انہوں نے دیا، حالانکہ اس میں حرف استفہام بظاہر نہیں نہیں. ما حضر فتین الدرس اليوم، کیا فتین درس میں؟ اس کا ترجمہ یہی ہے. یہ ماں جو ہے یہ ماں نفی ہے، ٹھیک ہے، نافیہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آج درس میں حاضر نہیں ہوا ہے. جیسے ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں آج وہ حاضر ہی نہیں، آج وہ نہیں آیا. اب متین چونکہ نیچے دیکھیے جواب کیا دے رہا ہے؟ نام جی. وتین ہوا غاب عن الحصص جميعا. اب بعض اوقات حرف استفہام استعمال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بھی عربی میں یہ ہوتا ہے، ہر کسی زبان میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ حرف استفہام استعمال. تو متین نے کہا نام جی. وتین ہوا غاب عن الحصص جميعا. اب یہ وتین کا کیوں بتا دیں؟ اچھا ہاں ٹھیک جی جی ہاں نام وتین جی. وتین ہوا غاب نام وتین. تو وتین ہی پوچھ رہا ہے نا متین سے کہ فتین درس سے غائب ہے، پھر متین کس کو جواب دے رہا ہے؟ نام وتین جی. جیسے میں کسی کو آپ سے کہوں کہ وہ درس میں حاضر نہیں، آپ کہیں گے جی زید جی. تو نام وتین ہوا نام وتین جی. وتین ہوا غاب. اب یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اب یہ فتین کی بات ہو رہی ہے. ہوا غاب عن الحصص. حصۃ کا پلورل آتا ہے حصص. حصص کس کو حصۃ کس کو کہتے ہیں؟ پیریڈ کو، یعنی کلاس. حصص اس کا پلورل آتا ہے. ہوا غاب عن الحصص جميعها، وہ پورے کلاس پورے پیریڈز میں کیا رہا؟ غائب. اليوم لعلہ مریض، شاید وہ آج بیمار ہے. اليوم لعلہ، شاید وہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مریض، شاید وہ آج بیمار ہے. جمیعہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حصص کی طرف، یعنی پوری پیریڈز میں وہ آج کیا ہے؟ آج غائب ہے. جمیعہا اس کا ہم پورے میں کریں گے، آج وہ پورے کلاس میں. ہاں. وتین نے کہا الا نذهب الى بیتہ، کیا ہم اس کے گھر نہ جائیں؟ کیا ہم اس کے گھر نہ جائیں؟ ونعوده، عاد یعود عیادتا، عاد یعود عودا، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے عادہ. ایک ہوتا ہے لوٹنے کے معنی میں، جیسے ذهبت الى المدرسہ وعدت، میں مدرسے گیا اور واپس لوٹا. ایک فعل اسی کا استعمال اس کا مصدر ہے عاد یعود کا عد، ٹھیک ہے. اور جو عیادت کا ہے عاد یعود عیادتا، وہ ہو گیا بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا. تو یہاں پر کس معنی میں عادہ استعمال ہوا ہے؟ عیادت کے معنی میں. الا نذهب الى بیتہ، کیا ہم ان کے گھر نہ جائیں؟ ونعوده، اور ان کی عیادت کریں. متین نے کہا بلا. جب ایسا سوال آئے گا نا جس میں کیا حمزہ اور نفی کا استعمال ہو، الا نذهب الا نفهم، اس طریقے، تو اس کا جواب کس سے دیا جاتا ہے؟ بلا کے ذریعے. وہاں پر نام کا استعمال، جیسے قرآن اللہ وہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان اروا میں روحوں سے کیا لیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس طریقے کا سا جواب سوال آئے گا نا نفی کے ساتھ، تو اس کا جواب کس سے دیا جاتا ہے؟ بلا کے ذریعے. تو انہوں نے کیا کہا؟ بلا. تو متین نے اسی وجہ سے متین نے کہا بلا. حیا نذهب، چلیے ہم چلتے ہیں، چلیے ہم چلتے ہیں. دخل اہل البیت وتین، اصل میں یہاں پر بیت نہیں ہے، اہل البیت ہے، ٹھیک ہے. تو اہل یہاں پر یہ سکپ ہو گئے ان کو. دخل اہل البیت وتین، ہو گیا اس کے بعد یہ مضاف لائے سر. اچھا
اچھا ٹھیک ہاں نیچے ہے نا اہل البیت ٹھیک. دخلا کون کون داخل ہوئے؟ وتین اور متین. بیت وتین صحیح بات نہیں. بیت وتین ہاں ان میں وتین سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا. وہ اب جائیں گے نا اس کے گھر اس کو پوچھیں گے تمہیں کیا مسئلہ وتین تو ہے نا یہ اصل میں فتین ہے. انہوں نے وتین لکھا ہے. وہ تو فتین تھا نا. اصل میں فتین ہے ٹھیک ہے. یعنی وتین اور متین کس کے گھر میں داخل ہو گئے؟ تو دخلا کیوں استعمال ہو گیا تسنیہ کا؟ اب متین آ گیا. متین کہتے ہیں السلام علیکم یا وتین. اے وتین السلام علیکم. ٹھیک ہے السلام علیکم یا فتین. تو وتین نے فتین کو کیا کی؟ سلام. وتین نے بھی اب کی کیا سلام. السلام علیکم یا اہل البیت. اب اس نے پورے گھر والوں کو کیا کی؟ سلام. یا اہل البیت پر اہل پر زبر کیوں آ گئی؟ منادہ اگر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں ہو تو اس پر کیا آئے گا؟ زبر. جیسے ہم نے اسی وجہ سے یا اہل البیت. جیسے یا اہل کشمیر. ہمیں استاد وہاں تھے وہ جب پڑھاتے تھے تو ہم کشمیری طلبہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں یا اہل کشمیر اے کشمیریوں. ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آ گیا یا اہل البیت. فتین کہیں گے فتین کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلن یا زمین. اہلن جو ہے نا یہ ویلکم کے معنی میں آتا ہے. اصل میں اس کی اصل کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے اس کی اصل کیا ہے؟ یہ تو شارٹ فارم میں اب اہل عرب استعمال کرتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا. تو مگر اصل کیا ہے اس کا؟ اصل یہ تو مفعول استعمال ہو رہا ہے نا. یہ اس پر زبر بھی ہے. یہ بھی سوال ہوگا اس پر زبر کیوں آ رہی؟ تو اس کے پیچھے ورب ایک ہے. اتیت اہلن و اتیت سہلن و اتیت مرحبا. یہ اس کا ہے. اتیت سہلن و اتیت اہلن و اتیت مرحبا. تو اس طریقے سے اہل عرب استعمال کرتے ہیں. تو پھر ان شارٹ ورڈ میں کہا جاتا ہے اہلن و سہلن. اب اس کو بھی شارٹ کیا گیا. اب خالی کا کہا جاتا ہے اہلن. اہلن یا زمیلی مرحبا بکما. اہلن یا زمیلی مرحبا بکما. ہاں زمیلیہ سوری ہاں زمیلیہ ہے دو. تو جب ہم نے اس کی اضافت کی متکلم کی طرف تو کیا بن گیا؟ زمیلیہ. اے میرے دو ساتھیوں. ہاں گر گیا نا نون. اصل میں تھا نا زمیلات. تو جب ہم نے اضافت کی تو وہ نون کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو بن گیا زمیلیہ. مرحبا بکما. آپ دونوں کا کیا ہو؟ مرحبا. وتی نے کہا شکرن. اچھا شکرن کا بھی اصل کیا ہے؟ شکرن. ہاں صحیح بات. انا اشکر کا شکرن. بالکل. تو اب اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ شکرن. شکرن یا فتی. بعض اوقات مصدر استعمال کیا جاتا ہے فعل کے معنی میں. ٹھیک ہے خالی مصدر کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کس میں لیا جاتا ہے؟ فعل کے معنی. شکرن یا فتی. اے فتی شکریہ. کیف انت. آپ کیف انت. فتی جواب دے رہا ہے طیب الحمدللہ. شکر ٹھیک. طیب مینز ٹھیک اللہ کا شکر. اب وتیر پوچھتا ہے اسے ما حضرت المدرسہ اليوم. آج آپ مدرسے داخل نہیں ہوئے. یعنی آج آپ مدرسے حاضر نہیں ہوئے. حضر یحضر حضور. حضر یحضر اس کا مصدر آتا ہے حضور حاضر ہونا. جیسے ما حضرت المسجد میں مسجد حاضر نہیں ہے. ما حضرت المدرسہ میں مدرسے حاضر نہیں. ما حضر یہ غابہ کا کیا آتا ہے؟ اپوزٹ یہی آتا ہے حضر. تو اب یہ پوچھتا ہے ما حضرت. یہ تا استعمال کرتا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مخاطب مذکر واحد کے. ما حضرت المدرسۃ اليوم. آج آپ مدرسے داخل حاضر نہیں ہوئے. فما السبب. یہ جو ما ہے اب یہ استفہامیہ ہے. فما السبب. تو کیا سبب ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ فتین نے کہا تعطلت الحافلۃ فی الطریق فاصبح التاخیر. تعطلہ کس معنی میں؟ یہ تعطلہ مینز
خراب ہونے کے معنی ہاں خراب ہونے کے معنی رک جانے خراب کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی خراب راستے میں گاڑی ہو گئی تو اس وجہ سے کیا ہو گئی، تاخیر ہو گئی. فاصبحت تاخیر مینس تاخیر ہو گئی. تاخیر ہو گئی، تو یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصبح لیٹ ہو گیا، سارا کے معنی میں، ٹھیک ہے، ہونا. ہاں تا ہے، اس کا اصل تا ہے. تعطل تعطل یتعطل، تعطل خراب ہونا، ہو جانا تعطل یتعطل تعطلا، باب تفاعل سے ہے یہ، باب تفاعل. تعطل یتعطل، اس کا مضارع آئے گا یتعطل. یہ جو تا ہے نا اس کا یہ اپنا ہے، یہ مؤنث کا نہیں ہے. یہ جو پھر اینڈ میں تا، یہ تانیث کا، یہ ماضی کا صیغہ ہے. تعطلت تعطلت کیوں ہم نے کہا، کیونکہ حافلہ جو اس کا فاعل ہے آگے وہ کیا ہے، تعطلت. اچھا تعطلت پر زیر کیوں آ گئی، قواعد نطق میں سے ہم نے کیا پڑھا تھا، الساکن اذا حرک حرک بالکسر. جو ساکن حرف ہوتا ہے اگر اس کو ہم کوئی حرکت دینا چاہیں گے تو کس سے دیں گے، یہاں پر بھی تا پر جزم تھا نا، تائی جو مؤنث کا ہوتا ہے تا اس کا کیا ہوتی ہے، جزم ہوتی ہے. تو چونکہ ہم اس کو حافلہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنے گا، تعطلت الحافلہ فی الطریق فاصبحت تاخیر، تو تاخیر ہو گئی. ہاں فاصبح تو تاخیر ہو گئی، سارا کے معنی میں اصبح یعنی ہونا. پھر کہتے ہیں فرجعت الی منزلی، رجع یرجع لوٹنا، واپس آنا. فرجعت الی منزلی، منزلی مانا کیا پر یہاں پورا گھر، منزل مینس گھر کے معنی میں آتا. فرجعت الی منزلی، تو میں اپنے گھر لوٹا. فدرست لی امی بعض الدروس هنا. درس یدرس دروسا مینس پڑھانا. درستنی امی، تو مجھے اپنی والدہ نے بعض لیسنز، بعض اسباق وہاں پر پڑھائے. کہاں پر، گھر میں. یہاں پر ہونا کا استعمال ہوا ہے. ہونا بعض اوقات ہنالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہونا بعض اوقات ہناکا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو حالانکہ ہم یہاں گئے یہاں، لیکن یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا، تو میں گھر لوٹا تو وہاں پر میں نے، مجھے امی نے، والدہ نے کچھ اسباق پڑھائے. درسا مینس پڑھانا. ایک ہو گیا درسا. اچھا ہاں یہ درسا ہے، درسا یدرس تدریسا، اسی سے نکلا درس و تدریس. درس و تدریس، درس مینس پڑھنا، تدریس مینس پڑھانا. تشدید کے ساتھ ہوگا تو پڑھانا. ہاں ایک ہوتا ہے تعلم، دوسرا ہوتا ہے تعلیم. تعلیم مینس علم یعلم تعلیم، پڑھانا. تعلم مینس خود پڑھنا، ٹھیک ہے. اسی طرح درس پڑھنا، تدریس مینس پڑھانا، اسی سے نکلا ہے مدرس. مدرس باب تفعیل سے ہے، درس یدرس تدریس. ایک پر تشدید بھی، ہاں کیا تشدید، تشدید آتے ہیں درس. ہاں درس را پر تشدید، اور اگر یہ تشدید کے بغیر ہوگا تو درس پڑھنا. درس جب کہیں گے تو پڑھانا. اسی وجہ سے کہنا ہے کہ مجھے امی نے، مجھے والدہ نے بعض اسباق پڑھایا. وتی نے کہا الیس عندک دراجۃ، کیا تمہارے پاس سائیکل نہیں ہے. الیس دراجہ سائیکل کے معنی میں. الیس عندک، کیا آپ کے پاس نہیں ہے، دراجۃ، آپ کے پاس کوئی سائیکل نہیں ہے. رکبتها الى المدرسہ، جس پر آپ سکول آئے، جس پر آپ سوار ہو کر سکول آئے. رکیبہ یا رکبو مینس سوار ہونا. رکبتها، جس پر آپ سوار ہو کر مدرسے آئے. اس نے کہا نام، جی. لیس عندی دراجہ، میرے پاس کوئی سائیکل. اندہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اندہ پاس. ہاں اندہ کا جب آپ کے پاس، مثال کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہونا، اس پاس کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اندہ. پھر آپ اسی کے ساتھ ضمائر ایڈ کیجئے. اندی ہو گیا میرے پاس، اندہ کا ہو گیا آپ کے پاس، اندہ ہو اس کے پاس، اندہا اس ایک عورت کے پاس. سے وہی ضمائر لگیں گے جو ہم
नाउन्स के साथ अस्मा के साथ लगाते हैं। एक और लफ्ज आता है लदा, लदैया, जैसे वलदैना मजीद, लदैया सुआल, हल मिन मजीद, लदैया सुआल या ली सुआल। लदा और इंदा में एक बुनियादी फर्क है। एक चीज होती है जो हमेशा आपके साथ होती है। मिसाल के तौर पर आपके हमारे पास पैसे हैं, वो अक्सर हमारे पास ही होते हैं, हमारी जेब में होते हैं, ठीक। तो अगर ऐसी चीज है जो अक्सर औकात आपके साथ रहती है, उसके साथ फिर लदा का इस्तेमाल हम कहेंगे लदैया फुलूस, मेरे पास पैसे। और ऐसी चीज जो आपके पास हाल में तो मौजूद नहीं है लेकिन आपकी मिल्कियत में है, जैसे साइकिल है, घर है, गाड़ी है वगैरह, ये चीज तो साथ नहीं होती है ना, लेकिन अपनी मिल्कियत में है, तो उसके लिए इंदा का इस्तेमाल कि मेरे पास घर है, इंदी बैतुल, या मेरे पास साइकिल है, इंदी दरवाजतुल, या दीगर चीजें, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इंदा। फतीन, अच्छा फिर वतीन ने कहा नाम लाइसा इंदी दरवाजतुल, मेरे पास कोई साइकिल नहीं। मतीन ने कहा या फतीन, ए फतीन, सनुसाइदुका, साअदा युसाइदु मुसाअदतन, बाबी मुफाअला, तो साअदा युसाइदु मीन्स मदद करना, ताउन करना। तो वो कहता है ए फतीन सनुसाइदुका, हम आपकी मदद करेंगे। सा यहाँ पर ये जो सीन है किसका है, सीन और सौफा का, मुस्तकबिल, यानी हम आपकी मदद करेंगे। किससे मदद करेंगे, बिबाज़िन नुकूद, कुछ पैसों से, कुछ रकम से हम आपकी क्या करेंगे, मदद। हत्ता तश्तरिया दर्राजतन लक, ताकि तुम अपने लिए एक साइकिल, इश्तरा यश्तरी तश्तरी है, ये मुखातब है ना इसको, तो हाँ, ताकि तुम एक साइकिल खरीद सको। अच्छा ये हत्ता, ये तश्तरिया की यहाँ पर ज़बर क्यों है, हत्ता हर्फ नासिबा में से है ना। फती ने कहा लाला या सदीक़य्या, सदीकुन एक होता है सिद्दीक, इसमें फर्क है, सदीक और सिद्दीक में क्या फर्क है, सदीक दोस्त हो गया, सदीक हो गया सच्चा, सदीकुन एक, सदीकुन दोस्त हो गया, दूसरा होता है सिद्दीक और सिद्दीक, दाल के तशदीद के साथ, दाल की तशदीद के बगैर, दोनों में क्या फर्क है, सिद्दीक और सिद्दीक में क्या फर्क है, सद्दका युसद्दिकु तस्दीका, इसी से बना है इसमें फाइल सिद्दीक, यानी तस्दीक करने वाला। अबू बकर सिद्दीक को क्यों सिद्दीक कहा गया था, क्योंकि वो हर जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, कोई बात या कोई काम, उसको बगैर तू मैं क्या करते, यानी कुछ नहीं, कोई मतलब सवाल नहीं करते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, जो सुना हुजूर की ज़बान से उस पर क्या करते थे, अमल। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने उनको क्या कहा था, जब मेराज का वाक़या पेश आया तो अबू जहल आया अबू बकर सिद्दीक के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि आपका उस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो ये दावा करे कि मैं रातों रात आसमानों का सफ़र करके आया और रातों रात में मस्जिद अक्सा भी पहुंचा। तो अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे ह्यूमन के तौर पर कोई ऐसा दावा करेगा, ये तो फितरी तौर पर है, कहा ये ऐसा सच्चा नहीं हो सकता। तो अबू जहल ने कहा तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दावा, जो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा, तो अबू बकर सिद्दीक ने बिला साख्ता कहा अगर हुजूर ये बात फरमा रहे तो बेशक हुजूर ने रातों रात क्या किया होगा। तो जो ही हुजूर ने ये बात सुनी तो उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक को मुखातब होकर फरमाया वमा सम्मैतुका इल्ला सिद्दीकन, ए अबू बकर मैं तुम्हें लक़ब देता हूँ क्या, सिद्दीक, यानी तस्दीक करना फौरन। तो ये अबू बकर सिद्दीक की आला सिफत थी। तो दूसरा होता है सिद्दीक, वो किससे बना है, सदका यसदुकु सिदकन, सच बोलना। सिद्दीक किसको कहते हैं, जो सच बोलने वाला। उसी से दूसरा इसमें उसका इसमें फाइल क्या दूसरा भी है सादिक, सिद्दीक और सादिक के दोनों इसमें फाइल। तो ये फर्क है। और जो सदीक है वो किस मानी में होता है, दोस्त। बाज़ लोग अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं सिद्दीक जो है वो दोस्त के माने में, हालांकि वो दोस्त के माने में, और बाज़ कहते हैं कि सच के माने में, हालांकि वो सच के माने में भी। और वो उसको कौन सा वाक़या लाते हैं, हाँ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे कमर पे थे तो उनको जब सवाल किया ना ये कौन है, तो उन्हें इस बिला साख्ता कि मेरे पीछे हुजूर है, तो कहा ये मजाक कर रहे हैं। तो लेकिन वो जो असल वाक़या तो सिद्दीक का लक़ब उनको तस्दीक पर मिला। तो फती ने कहा लाला या सदीक़य्या,
نہیں نہیں میرے دوستو نہیں. انا لا افضل السؤال. فضل یفضل تفضیل فضیلت کے معنی یعنی کسی کو ترجیح فضیلت دینا یا کسی کو ترجیح دینا. یہاں پر ترجیح کے معنی یہ کہتا ہے فتین کہ میں سوال کو ترجیح یعنی میں سوال کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. افضل یہ فضل یفضل بابی تفعیل سے ہے, کسی کو تفضیل دینا, کسی کو بڑھاوا دینا یا کسی کو ترجیح دینا. تو یہاں پر اس نے کہا انا لا افضل السوال, میں سوال کو ترجیح یعنی میں سوال کرنا پسند نہیں کرتا. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ کیا ہونا چاہیے انسان, دینے والا نہ کہ لینے. اب متی نے واپس اس کا جواب دیا وکما قال, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس سے بولی اخی کا ما تو ہی بولی نفسی کا, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے آپ کے لیے پسند. فتح نے کہا اجل, جی اچھا ہاں ایک اور یہ بھی جو اجل ہے نا یہ بھی کس معنی میں آتا ہے, جب آپ جواب دیں گے کسی کو. ایک ہوتا ہے جملے کی تصدیق کریں گے آپ کو کوئی شخص کوئی بات کہے گا, یا بعض اوقات وہ بطور سوال کہے گا یا بعض اوقات وہ عام بات کہے گا. جیسے یہاں پر انہوں نے کہا نا احب لاخیک ما تحب لنفسک, تو اس کا جواب ہم کس سے دیں گے, جب آپ اس جملے سامنے والے کی جملے کی تصدیق کریں گے تو اجل کے ذریعے کرتے ہیں. کیا دیتے ہیں, ہم کہیں گے اجل, بے شک بالکل. ولکننی لیکن میں نے, ولکننی اصل میں تھا ولکننا, لیکن ہم اب ولکننا کی اضافت اپنی طرف کریں گے. ہاں ولکننی دو ہے نا نون, ایک ہے نون کا اور ایک ہے اس کا. اصل میں تھا ولکننی, ولکننی آتا ہے جو اننا اس میں داخل ہوتا ہے. یہ فتیل کہہ رہا ہے نا اپنے بارے میں, اب فتیل واپس کہہ رہا ہے ہاں ولکننی کتبت الی ابی رسالۃ. رسالہ کس کو کہتے ہیں, خط کو. لیکن میں نے اپنے ابو کو ایک خط لکھا ہے. شوف ما کتبت, دیکھو میں نے کیا لکھا ہے. شوف مینز دیکھو, ٹھیک ہے, شوف ہذا دیکھو یہ, ٹھیک ہے. شوف ما کتبت, دیکھو میں نے کیا لکھا ہے. انہ سیشتری لی دراجۃ انشاءاللہ, وہ میرے لیے ایک سائیکل خریدے گی. متین نے کہا نودع لک النجاح. ودع یودع تودیعا مینس پسند کرنا, جسے ودع یود, جیسے ایک ہوتا ہے انا ارید میں چاہتا ہوں, اس سے بڑھ کر ہوتا ہے انا اودع میں پسند کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں. دونوں میں فرق ہے, ارید عام ہے لیکن جب ودع کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا چاہت بڑھ جاتی ہے, یعنی مجھے پسند ہے, مجھے میرا ارادہ ہے. تو نودع لک نجاح, ہم آپ کے لیے کامیابی, ہم آپ کے لیے فلاحی یعنی پسند کرتے ہیں. فتح نے کہا شکرا یا اخویہ, شکریہ میرے دوست, میرے دوست. متین نے کہا عفوا مع السلام, عفوا مع السلام, جب کسی سے رخصت ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں, مع السلام الی اللقاء, ٹھیک ہے. تو عفوا مع السلام, عفوا یہاں پر عذر کے معنی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عفوا اصل میں تو عفا یعفو, عفوا مینس درگزر کے معنی میں آتا ہے. تو شکرا یا اخویہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. جب ہم جیسے ہم بولے تھینک یو مینشن ناٹ, ٹھیک ہے. مع السلام, سلامتی کے ساتھ. فتح الی اللقاء, ٹھیک ہے, یعنی ملاقات. اب جب دوسری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے کیا ہے, مساء الخیر, گڈ نائٹ. مساء کس کو کہتے ہیں, شام. مساء الخیر کہاں ہے, مساء نور پہلے نا, مساء الخیر, مساء الخیر گڈ نائٹ. زمیلان نے کہا مساء نور, کیا ترجمہ ہوگا مساء نور, مساء نور مساء تو شام کے معنی میں, مساء نور شب بخیر, شب بخیر, یہ بھی استعمال ہوگا, شب بخیر.
تو نور یہاں پر اصل میں خیر کے معنی میں استعمال. جب یہ تو مجازن ہے نا کہ رات کو نور سے تشبیہ دینا, مطلب کیا ہے کہ آپ کی رات خیر سے گزری, حالانکہ ورنہ رات نور میں تبدیل نہیں ہو سکتی. تو جب ہم مجازن کسی چیز کو ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے تو اس کا مطلب خیر ہوتا ہے. مساء نور شب خیرین کا ترجمہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیچے انہوں نے لکھا ہے وہ خط جو اس نے باپ کو لکھا ہے. کوئی پڑھ سکتا ہے اس خط کو؟ 10 روپے انعام ہم دیں گے اگر اعراب کے ساتھ کوئی پڑھ سکے. وہ 5 روپے کسی کو ملے تھے پھر کسی کو, کیونکہ وہ سوال ہی کسی نے نہیں کیا. پڑھے گا کوئی اس خط کو؟ بول کے پڑھنے کے لیے پڑھے گا. اگر کوئی اس سوال کو پڑھے گا یعنی اس خط کو پڑھے گا اعراب کے ساتھ, اگر ترجمہ بھی کرے گا وہ نور علی نور, لیکن اگر خالی پڑھے گا اعراب صحیح کے ساتھ تو ہم اس کو اس کلاس کا امین الصف نائب امین الصف پڑھ سکتا ہے. تفضل مشکورا. نعم پڑھیے. ہاں سيدي الوالد المؤذن مؤذن معظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نبي الكريم نعم ودام الله ذلك علي. ہاں ما شاء أنا بالخير والعافية اللہ ما شاء اللہ ونرجو أن تكون بالعافية أيضا. ما شاء اللہ. مع الأسف الشديد أخبركم أنها اخبركم اخبر يخبر means خبر دینا. یہاں پہ مال اسف شدید آئے گا یا مال اسف؟ مع الاسف الشدید. أنها قد وصلت القافلة اليوم كما وصلت إلى المدرسة بل رجعت إلى البيت قائدا ففاتني الدرس حتى شعرت لو كان عندي دراجة لركبتها إلى المدرسة أو وصلت في الميعاد فلو أمكنك واستطعت فاشترى لي دراجة كي لا يفوتني الدرس بعد. اب سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابی الکریم میرے ابو جان, ادام اللہ ذلک علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سائے عطوفیت کو مجھ پر تعدیر قائم رکھے. انا بالخیر وعافیہ, میں خیر عافیت سے ہوں. نرجو ان تکون بالعافیہ ایضا, امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. مال اسف شدید, بہت افسوس کے ساتھ میں اخبرکم, میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں, انہا قد فسدت الحافلہ, میری سائیکل کیا ہو گئی, خراب ہو گئی, اليوم آج. فما وصلت الى المدرسہ, تو میں مدرسہ نہیں پہنچ پایا. بل رجعت الى البيت عائدا, تو میں واپس الٹے پیروں گھر لوٹا. ففاتنی الدرس, تو مجھ سے میرا درس مجھ سے چھوٹ گیا. ہاں فاتنی چھوٹنا. حتی شعرت لو کان عندی دراجۃ, تو میں نے محسوس کیا اگر میرے پاس ایک سائیکل ہوتی, لرکبتها الى المدرسہ, تو میں اس سائیکل سے اسکول جاتا. فوصلت فی المیعاد, تو میں وقت مقررہ پر پہنچتا. فلو امکنک, امکنہ ہوگا ممکن نہیں, فلو امکنہ یمکن, امکنہ اگر آپ کے لیے ممکن, امکنہ یمکن, تو ممکن تو ہوگا متکلم کا سے. امکنک, فلو امکنک واستطعت, اگر آپ کے لیے ممکن اور آپ استطاعت رکھتے ہیں, فاشتری دراجۃ, تو مہربانی کر کے میرے لیے ایک سائیکل خرید. کی لا یفوتنی درس بعد, تاکہ اس کے بعد میرا کوئی اور درس. آئیدن کیا مطلب ہے؟ آئیدن لوٹنا, واپس لوٹنا. سر یہاں پہ حال, سر یہاں پہ حال کے معنی. تو یہ تھا خط. تو اس خط کے ذریعے آپ پیٹرن لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو خط لکھنا ہو اس اعتبار سے, تو اس کو آپ سامنے رکھ کر لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے خط لکھا جاتا ہے, باپ کو لکھا جائے کسی کو نہیں. ہاں اس میں ہوتا ہے. خط نہ لکھتے ہیں.